السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور سارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی کے دل میں تو اسلام رہے گا، لیکن اسلام صرف نام سے اسلام رہے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ قرآن تو رہے گا، لیکن قرآن کی جیسی محبت، قرآن سے جیسا سلوک، قرآن سے جیسی عظمت ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوگا، صرف الفاظ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی صبح کرے گا مسلمان ہو کر، پھر شام ہوتے ہوتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ شام کرے گا مسلمان ہو کر، لیکن صبح ہوتے ہوتے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے فساد کے وقت اگر کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب اللہ رب العزت ضرور دیں گے۔ تو اندازے سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ سب اسی زمانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کیا ماحول ہے، کہ کیسا سنتوں کو لوگ چھوڑے جا رہے، اللہ سے دور ہوتے جا رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور صبح میں آدمی گھر سے نکل رہا ہے تو شام تک مومن ہے یا نہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح دیکھو، ہر مسلمان نام سے تو مسلمان ہے، کسی کا نام فردوس ہے، کسی کا نام عبد الجبار ہے، عبد القدوس ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الرحمن ہے، جعفر ہے، محمد ہے، بہت سارے نام مسلمانوں کے ہیں، لیکن صرف رسمی اعتبار سے ہمارے نام مسلمان ہیں، حقیقت میں ہمارے اندر اسلام ہے یا نہیں، اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ تو اس لیے زمانہ بہت ہی نازک ہے اور ایک دم بالکل قیامت کے قریب ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بھی دیے، کیسا؟ دانتوں سے، جبڑوں سے پکڑو، اس لیے کہ دانتوں سے، جبڑوں سے پکڑی ہوئی چیز کو کھینچنا بڑا مشکل، ہرگز کھینچ نہیں سکتے ہم ان کے منہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا داڑھوں سے پکڑو، کسے؟ ایک اللہ کی کتاب کو، ایک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک قرآن کو، قرآن سے تعلق مضبوط جوڑو۔ اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بنے قرآن ہی سن کر، نیا کچھ نہیں سنے انہوں۔ جو باتیں آج میں اور آپ سن رہی، جو باتیں میں اور آپ دیکھ رہی، وہی باتوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے نبی کی زبان سے سنے، لیکن صدیق بن گئے۔ وہی باتیں حضرت عمر بن خطاب سنے، فاروق بن گئے۔ وہی باتیں حضرت عثمان سنے تو ذو النورین بن گئے، 2 نور والے بن گئے۔ وہی باتیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سنے تو اسد اللہ بن گئے۔ وہی باتیں حضرت بلال حبشی سنے تو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔
کچھ نیا نہیں سنتے تھے. آج تو ہم بہت کم بہت زیادہ سن رہی, لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں صحابہ بہت کم سنتے تھے. صحابہ کی عادت تھی کہ کوئی بھی بات سنتے فوراً اس پر عمل کرتے, فوراً عمل. لیکن ہمیں تھوڑا وقت لیتے ہیں عمل کرنے تک. تو جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرات اپنے صحابہ کو بتائے, وہی باتیں آج ہمیں بھی سن رہی, میں اور آپ بھی سن رہی. تو فرق یہی ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم دل کی گہرائیوں سے سنے, بس ہم کانوں سے سن رہے, ہوتا فرق. ہم بھی تو سن رہی, لیکن ویسا سننا نہیں ہے جیسا سننا ضروری ہے. تو پہلی بات قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہمیں, یعنی قرآن کی ہر بات پر عمل کرنا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کیسی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کے بارے میں حضرت امی عائشہ ایک ہی جملہ بولے, کیا؟ کان خلقہ القرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں بس قرآن تھی. قرآن کو دیکھنا, ہمارے نبی کو دیکھنا, دو بھی برابر تھا. یعنی قرآن جن جن باتوں کو کرو بولیا, ان باتوں کو ہمارے نبی کر گزرتے تھے. جن جن باتوں سے اللہ روک دیا, ان باتوں سے ہمارے نبی رک گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے مطابق تھی, اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھی. اور اللہ ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرماتا قرآن میں, ما آتاکم الرسول فخذوہ. تمہارے رسول تم نہ جو بھی دے اسے پکڑو, فخذوہ لے لو, عمل کرو نہیں. فخذوہ پکڑو اسے, کیا پکڑو اسے. اتنی تاکید کے ساتھ بول رہی اللہ کہ پکڑو, چھوڑو نہیں, لے لو چھوڑو نہیں, یہ نہیں, پکڑو, مضبوطی سے پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جن کاموں سے نبی روک ڈالے ان کاموں سے رک جاؤ. اللہ صاف اعلان کر دیا, ما آتاکم الرسول فخذوا, نبی جو تم نہ دے تمہیں اسے پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور نبی جن کاموں سے تم نہ روک ڈالے تمہیں رک جاؤ. یہ دو کام اگر ہمیں کر لیے, قسم خدا کی ہم نے سنا ہے ہمارے علماء سے کہ دو باتیں اگر انسان میں آ گئی, ایک نبی کی دی ہوئی باتوں پر عمل آ گیا, ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روکی ہوئی باتوں پر ہمیں رک گئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان کی موت دے سکتا ہے. ایک عورت آئی سیدھا امی عائشہ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو امی عائشہ حجرے میں لے کر گئے, قبر مبارک کو دکھائے, تو عورت بیٹھی بیٹھی روتی روتی مر گئی, وہیں پر مر گئی. عشق رسول اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر بیٹھ کر روتی روتی مر گئی. اتنی محبت کوئی کرتا ہے؟ صحیح کہنے والوں نے صاف کہا کہ جتنی محبت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی نبی سے کیا کرتے تھے, آج تک ہم ویسی محبتیں نہ دیکھیں, نہ پڑھیں, نہ سنیں. ایک عورت کو معلوم ہوا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے احد میں غالباً. تو وہ عورت دوڑتی ہوئی آئی, اس عورت سے کہا گیا کہ جی تمہارے ابو کا انتقال ہو گیا. وہ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے نبی کیسے ہیں؟ ابو کا انتقال ہو رہا ہے, لیکن صرف دعا پڑھ کر کیا کر رہی ہے وہ عورت, میرے نبی کیسے ہیں. پھر کہا گیا کہ دیکھو تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا, کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے نبی کیسے ہیں. پھر اس سے کہا گیا تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا, انا للہ و انا راجعون. میرے نبی کیسے ہیں. تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا, کہنے لگی انا للہ و انا راجعون. میرے نبی کیسے ہیں. تو عورت سے کہا گیا کہ نبی اچھے ہیں, صحیح سالم ہیں, زندہ ہیں. تو عورت کہنے لگی نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فوراً وہ عورت گئی, ہمارے نبی کے لباس کو جھبے کو پکڑ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 4 جنازے اڑ گئے, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں, لیکن آپ کو دیکھتے ہی مجھے سکون مل گیا. بس 4 جنازے بھائی ایک ہی گھر میں, اتنی محبت.
कोई कर सकता है? हम तो, मैं बोल रहा नहीं, तो हम तो जज्बाती मोहब्बत हमारी, अचानक कभी नबी के बारे में सुन लिया, आंखों में से आंसू निकाल लिए, छोड़ दिए। सहाबा की रग रग में थी मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कहने लगे कि हुजूर मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा सोच कर बोलो, देखो क्या बोल रही की। नहीं नहीं हुजूर सच बोल रहा हूं कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है अगर ऐसी बात है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है कि कल मैदान हशर में वो उसी के साथ होगा। और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कहने लगे, हुजूर क़यामत कब आएगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, तैयारी क्या करेंगे? क़यामत के बारे में पूछ रही ना, तैयारी क्या किए हैं? वो कहने लगे, हुजूर ना मेरे पास नमाजें ही, ना मेरे पास रोजे ही, ना मेरे पास कोई अमल है, बस अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा। अगर बात यह है अल्लाह उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत है, तो समझो कि क्या है, कल क़यामत के दिन मैदान हशर में बंदा उसी के साथ होगा जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करेगा, वो उन्हीं के साथ होगा। अगर हम देख लें हजरत सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की जिंदगियां, छोटी छोटी उम्रें, नमाजें उतनी नहीं जितनी हमारी ही नमाजें। कब से पढ़ रही हैं हम नमाजें? 8 साल से पढ़ रही, 9 साल से पढ़ रही, बालिग होने के वक्त से पढ़ रही। मुझे 30 साल है, तकरीबन 15 साल से हम मदरसे में थे, 9 साल की उम्र से, तो हमें नमाजें पढ़ते थे। 15 साल से ऊपर से हमें नमाजें पढ़ रही। हमारे रोजे कितने हैं, हमारे सदका खैरात कितने हैं, हमारी कुरान की तिलावत कितनी है। लेकिन हजरत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, हजरत सैयद हमजा, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदुश्शुहदा, शहीदों के सरदार हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शहीदों के सरदार, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के इंतकाल पर रो रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को उतार कर तसल्ली दिया कि मेरे महबूब से कहो कि गम करो ना को ना, मैं हमजा का नाम मेरे अर्श के ऊपर लिख लिया हूँ। हमजा तो असदुल्लाही व असद रसूली, कि हमजा अल्लाह के भी शेर हैं, अल्लाह के रसूल के शेर भी हैं। हजरत हमजा का अमल देख लिए तो आखिरी वक्त में मक्के में ईमान लाए, मदीने में गए, नमाज फरोज हुई 50 पर 3 50 पर 2 में नहीं, मदीने में गए, पहली लड़ाई बदर, दूसरी लड़ाई उहद, शहीद हो गए। तकरीबन ज्यादा से ज्यादा एक मेरे ख्याल से 6 या 7 साल जिंदा थे हजरत हमजा। नमाज फरोज हुई सो आखिर में नहीं, तो देख लिए तो उमर हमारे ईमान की हालत की ज्यादा है कि हजरत हमजा की ज्यादा है कि हमारी ज्यादा है, हमारी नमाजें ज्यादा है, हजरत हमजा की ज्यादा है। लेकिन हजरत हमजा जन्नती थे। हजरत हमजा, अल्लाह उनका नाम अर्श के ऊपर, इसीलिए हमारे नबी कहने लगे बच्ची का नाम रखना है तो ज़ैनब रखो, बच्चे का नाम रखना है तो हमजा रखो, इसलिए कि इन दोनों नामों में क्या है, बरकत है। नबी की एक बेटी का नाम ज़ैनब, नबी की 2 बीवियों का नाम, एक का नाम ज़ैनब बिन्त जहश, एक का नाम ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमाया, रखना है बेटी का नाम ज़ैनब रखो, रखना है बेटे का नाम हमजा रखो। हजरत सुमैया जो पूरे इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून, मक्के में नमाज फर्ज भी नहीं हुई थी तब, आज भी हजरत सुमैया की शहादत की जगह गवाही देती है। कल हम देखेंगे इंशाअल्लाह कि हजरत सुमैया का क्या मकाम है। अमल था उनके पास, सच्चा ईमान था, पक्का ईमान था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत थी, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत थी। कि जब अबू जहल कहने लगा कि सुमैया बूढ़ी होगी, तुम्हारे ऊपर रहम आ रहा है, क्या करो, अल्लाह का इनकार कर डालो, अल्लाह के रसूल का इनकार कर डालो। तो हजरत सुमैया कहने लगी, अरे बेवकूफ, तू समझ रहा है कि मेरे जबान से अल्लाह का इनकार करूं? मैं कौन सी जबान के किनारे से मैं अल्लाह कोने से मैं अल्लाह का इनकार करूं? इसलिए कि मेरा अल्लाह रग रग में है, मेरा अल्लाह खतरे खतरे में है, मेरा अल्लाह गोश्त के टुकड़े टुकड़े में है। तू समझता है मैं सिर्फ जबान से बोल डाली, मैं अल्लाह को नहीं मानती, तो ये काफी है तेरे लिए, तेरे हाथ से जो होता कर ले। तो इसलिए कुरान मजबूती से पकड़ना और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से पकड़ना, यही चीज है हजरत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को रज़ी अल्लाह अन्हुम रज़ू अन बनाए। सो नया कुछ हमारा नबी पेश करेगा सहाबा को,
نیا کچھ دیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے تھے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ بھی ہے زبان میری ہے لیکن بات اللہ کی ہے. تمہیں عمل کرو. تو صحابہ بھی وہی باتیں سنیں جو میں اور آپ سنیں ہیں، صحابہ بھی وہی باتوں پر عمل کرے جو میں اور آپ باتیں سن کر عمل کر رہی. لیکن فرق کیا ہے کہ صحابہ کے اندر ایمان سچا تھا، مضبوط تھا، پکا تھا. محبت بھی سچی اور پکی تھی، جذباتی محبت نہیں ہمارے جیسا کہ کب تو بھی اچانک نبی کا قصہ سن لیے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، کب تو بھی نبی کی قربانی یاد آ گئی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. ایسی محبتیں نہیں تھی. 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر صحابہ کو اور صحابیات کو نیند بھی نہیں آتی تھی. دیکھنا ایک مرتبہ رات میں بھی اگر یاد آ جاتی تو سیدھا آ کر مسجد نبوی کے سامنے پھرتے رہتے تاکہ فجر میں سب سے پہلے کسے دیکھوں؟ میں ہمارے نبی کو دیکھو. تو اس لیے اب کے زمانے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا. مطلب کیا کہ قرآن کی ہر بات کو عمل کرنا. اور دوسری چیز ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ہمیں اپنے اندر لانا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میری امت کے فساد کے وقت، یعنی جب امت میں فساد بڑھ جائے گا، لڑائیاں بڑھ جائیں گی، جھگڑے بڑھ جائیں گے، خود مسلمان ہو کر مسلمان پر ہاتھ اٹھائیں گے، خود مسلمان ہو کر مسلمان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، خود مسلمان ہو کر مسلمانوں کو مسجد میں گھس کر ماریں گے، گالیاں دیں گے، اپنی مسجدوں میں نہیں جمائیں گے. تو یہ سب فساد کا وقت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. اگر تم نہ نبی سے محبت ہوتی، اگر تم نہ اللہ سے محبت ہوتی تو تمہیں اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تمہاری جھوٹی محبت ہے یہ. مسجدوں میں گھس کر ماننا یہ مسلمان کی شان ہے. ہاں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر پھینکنا یہ محبت ہی. اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی ہے. ایک دوسروں کو کافر بولنا، ایک دوسروں کو زانی بولنا، ایک دوسروں کو چور بولنا، ایک دوسروں کا مسلمان کا مال ناحق اٹھا کر کھانا، ایک دوسروں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، بیپار میں جھوٹ بولنا، یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہی ہے. نہیں. تو میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ، اسے 100 شہیدوں کا ثواب. آج سچائی نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہم سچائی کو پیدا کرنا، صدیق بننا ہمیں بھی، کہ زبان سے سچ بولنا، ہمارا کام بھی ویسا چلانا. آج ہم امین بننا، امانت دار بننا، فراڈ نہیں بننا، دھوکہ دینے والا نہیں بننا. ہمیں انصاف کرنا، ظلم نہیں کرنا کسی کے اوپر. یہ سنت ہی ہے. ہمیں سمجھ گئے کہ یہ ضروری بھائی، یہ کام ضروری آج سے. تو ایسے وقت میں ہم سنتوں پر عمل کریں گے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے. 100 شہیدوں کا ثواب اللہ ہم نہ دیتا. اور شہید کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے. اتنا بڑا ثواب ہے صرف ایک سنت پر عمل کرنے سے، وہ بھی ایک شہید کا نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب. تو اس لیے بہت ضروری ہے آج کل کے ماحول میں کہ ہم مسلمان ملنا ہے، اتحاد ہونا ہے. ہمارے اندر بہت ضروری ہے اتحاد. سب سے بڑی وجہ ہمارے الگ ہونے کی کیا کہتے، ہمارے اندر غرور آ گیا، ہمارے اندر تکبر آ گیا. حضرت لقمان حکیم، جن کی میں آیت بھی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت لقمان کو حکمت دیا تھا. حضرت لقمان حکیم، بعض علماء فرماتی یہ نبی تھے، بعض علماء فرماتی نبی نہیں تھے بلکہ بس ایک حکیم تھے، ایک طبیب تھے، لیکن نیک تھے. کیا تھے؟ نیک تھے، بڑے نیک انسان تھے. تو ایسے لقمان حکیم علیہ السلام، جن کا سورہ، جن کے نام سے اللہ ایک سورہ بھی بنا دیا قرآن میں، کتنی بڑی فضیلت ان کی. وہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چلن میں نرمی پیدا کر. کیا کہتے تھے؟ چلن میں رتی غرور سے چلے تو، رتی نرم چلے تو کیا تو فرق پڑنے کا ہے. چلن اس لیے،
لیکن کیوں اتنی تاکید؟ بعض مرتبہ ہماری چلن سے بھی لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، ہماری چلن سے بھی۔ کتنے اچھے اخلاق سکھا رہے تھے وہ بیٹے کو، اسی لیے اللہ کو ان کی نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ اللہ وہ نصیحتیں قرآن کا ایک حصہ بنا دیا، جو قرآن پوری زندگی رہے گا، قیامت تک رہے گا، اور میدان حشر میں جنت الفردوس میں اللہ بھی پڑھیں گے اس قرآن کو۔ اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ان اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں میں حضرت لقمان کا نام آ گیا تو کوئی معمولی نصیحت ہے؟ وہ کتنی پیاری نصیحت کر رہی ہیں۔ دیکھو بیٹا، چلنا ہے تو اپنی چلن میں کیا کر؟ نرمی اختیار کر، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو بھی تھوڑا پست کر۔ مسجد نبوی میں گئے تو اللہ آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ایک قرآن کی آیت لکھ کر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحابہ کی شان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کو نصیحت، بلکہ پوری امت کو نصیحت، اللہ قرآن کی آیت اتارا کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہیں۔ بیٹا باپ کب آواز اونچی کرتے سو ڈر بٹھانا ہے تو یہاں پیغام دیا جا رہا ہے پوری امت کو کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو، چلاؤ نہ کو، زور سے بات کرو نہ کو، اپنی چلن میں، اپنی آنکھوں میں، اپنے سینے میں غرور مت لاؤ، تکبر مت لاؤ۔ آواز آدمی کب کرتا ہے معلوم کیا؟ جب کوئی اپنا دبدبہ بٹھانا، اپنا رعب بٹھانا، تب نکالتا آواز۔ تو جب یہ آیت کو صحابہ سنے تو صحابہ بات کرنے سے بھی گھبراتے تھے ہمارے نبی سے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے، اتنا ڈرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ مطلب کیا؟ اللہ جو باتیں بتا دیا بس اس پر عمل کرو، اب تمہیں نئی نئی باتیں اللہ سے آگے بڑھ کو کرو نہ کو۔ نبی جو بول دلی نہیں، یہ کام کرو کو، یہ کام کرو، بس تمہیں اپنی طرف سے تو اس آیت کا اثر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اتنا پڑا کہ امی عائشہ بیٹی کے اوپر تہمت لگی، غلط کام کی تہمت لگی بیٹی کے اوپر۔ باپ کی عادت، باپ کو جب پوچھے کہ نا تمہاری بیٹی غلط کام کری ہے، تمہیں کیا بولتی ہیں؟ تو ہر باپ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، نہیں جھوٹ بول رہی سو، کون کی تہمت لگا لی سو، کون کی ایسا کری سو، کون کے بہانے بناتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھے کہ ابو بکر تمہاری بیٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرآن کی آیت سنے تھے نا، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً کہنے لگے حضور آپ جو مناسب سمجھتے وہی ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ جانتے، مجھے کچھ معلوم۔ ایک باپ ہو کر، امی عائشہ کی ماں ہو کر، دونوں ایک ساتھ کہنے لگے حضور ہمارے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ ہمارا اللہ جانتا ہے، حضور ہم نہ معلوم نہیں۔ ماں اور باپ بیٹی کی تہمت کو دور کرتے اسے کبھی بھی، لیکن اتنا عشق، اتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کہ بیٹی کی غلطی کو بھی سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ یہ بات بول کر بات ختم کر دی کہ حضور میرے سے زیادہ اللہ کو علم ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم آپ کو ہے، تو ہمیں کیا بول سکتے ہیں؟ حضور ہم نہ معاف کرو، ہم نہ کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ محبت ہی۔ تو حضرت لقمان حکیم کیا بول رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹے کیا کرو، اپنی آواز کو تھوڑا پست رکھو اور اپنی چلن میں تھوڑی نرمی لاؤ کہ تمہاری چلن سے بھی تکبر نہ ہو، تمہاری آواز سے بھی غرور نہ ہو، آواز بھی کم ہو، چلن بھی نرم ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلن کیسا تھا؟ ایک غلام، ایک نوکر جس طرح چلتا ہے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تھے، اپنے کندھوں کو جھکاتے تھے، اس طرح چلتے تھے گویا کہ اوپر سے نیچے اتر کر سیڑھیوں پر اتر کے کیسے آتی؟ سیدھا آتی کیا؟ ہمیں نہیں، تھوڑا جھکے ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم مضبوط اٹھاتے لیکن رکھتے بڑے آہستہ سے، اتنا نرم چلتے تھے کہ اگر سوکھے بانس پر بھی چلتے، وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ، کہ اگر بانس کی لکڑی پر بھی چلتے تو ہمارے نبی کے چلنے کی آواز نہیں آتی تھی۔ کوئی بوڑھیا بھی ہمارے نبی کو بیچ محلے میں کھڑا لیتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سننے تک وہیں کھڑے رہتے، اپنی گردن کو جھکائے ہوئے۔ آج امت میں لڑائیاں کیوں بولو؟ اپنے آپ کو انانیت آ گئی، انا آ گیا، یعنی میں پنا آ گیا، آج ہمارے اندر یہ آ گیا
کہ میں ہی سچا ہوں باقی سب غلط ہیں، میں ہی حق پر ہوں باقی سب غلط پر ہیں، میں ہی اچھے کام کر رہا ہوں باقی سب کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، اللہ کی قرآن کی آیتیں بھی، اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھو۔ ایک اللہ والوں کے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، اللہ پوچھے میرے پاس ہر صفت ہے، ایک صفت نہیں ہے، کیا ہے بولو؟ وہ اللہ والے گھبرا گئے، اللہ کے پاس نہیں ہے سو کیا؟ اللہ کے پاس تو ہر چیز ہے، اللہ کے پاس نہیں ہے سو کیا؟ سوچے سوچے سوچے، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں، میرے سے زیادہ آپ کو علم ہے۔ اللہ نے کہا تواضع، میرے پاس کیا نہیں ہے؟ تواضع۔ تواضع میرے شان نہیں، تواضع بولتی ہوں چھوٹا پنا، چھوٹے بن کر رہنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا۔ اسی لیے حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس کبیر۔ جو آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا بنا دیتے ہیں۔ اللہ اسے کیا کر دیتے ہیں؟ بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوتا ہے، لیکن اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بھر دیتے ہیں۔ من تکبر للہ وضعہ اللہ، جو غرور میں آ جاتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، اللہ اسے ضائع کر ڈالتی، اللہ اسے برباد کر ڈالتی۔ فہو فی نفسہ کبیر وفی اعین الناس صغیر، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے، لیکن اللہ لوگوں میں اس کی بے عزتی رکھ ڈالتی۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، اللہ اسے کتے اور خنزیر سے بھی بدتر بنا کو چھوڑ ڈالتی۔ اس لیے اللہ فرماتی الکبریاء ردائی فمن ینازعنی نازعتہ، بڑائی، بڑپن، گھمنڈ، تکبر، یہ سب اللہ کی چادریں ہیں۔ کوئی اسے کھینچنے کی کوشش کرے اللہ اس کی گردن توڑ دیتی، اللہ اسے اٹھا کو پھینک ڈالتی۔ اس لیے کتنی پیاری بات، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بیٹے تو زمین پر اکڑ کر چلنے سے تو کبھی پہاڑوں اور لمبا نہیں ہو جاتا، اور دیواروں کو، زمینوں کو پھاڑ بھی نہیں سکتا۔ پھاڑ سکتے کیا؟ تو حضرت لقمان حکیم کی باتیں پچھلی جمعہ بھی چلتی تھی، اس جمعہ بھی میں بولتا ہوں، وعدہ کریا تھا۔ تو حضرت لقمان حکیم بہت ہی نیک انسان تھے، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں جب بھی میں پچھتایا ہوں زبان کھولنے کی وجہ سے پچھتایا ہوں، جب تک میں خاموش رہا ہوں میں نہیں پچھتایا ہوں، جب بھی پچھتایا ہوں زبان کھولنے کی وجہ سے پچھتایا ہوں۔ ان سے بادشاہ کہنے لگا، ایک کے پاس کام کرتے تھے، اس سے کہنے لگا جانور کا کوئی اچھا حصہ ہے سو پکا کو لے کر آؤ، تو وہ زبان کو پکا کر لے کر آئے۔ بادشاہ یہ بہترین حصہ ہے، کھاؤ۔ پھر بادشاہ کہنے لگا جانور میں جو سب سے غلیظ ہے، بدترین ہے، وہ حصہ پکا کر لو، تو پھر بھی زبان پکا کر لے کر آئے۔ تو بادشاہ پوچھا اچھی چیز بولے تو بھی زبان لے کر آئے، خراب چیز بولے تو بھی زبان لے کر آئے؟ تو وہ کہنے لگے لقمان حکیم کے بادشاہ زبان سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے، اور زبان سے بدترین چیز سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی زبان دو بھی بن سکتی ہے، ایک اچھی بھی بن سکتی ہے، ایک خراب بھی بن سکتی ہے۔ تو ایسے لقمان حکیم اتنی پیاری نصیحتیں کرتے ہیں، امت کو بہت ضروری ہے۔ آج امت میں ایک پناہ ہونا ہے تو ہمارے اندر سے کیا نکلنا ہے؟ انانیت نکلنا، میں پناہ نکلنا۔ ہمیں ہر ایک کو پیار کرنا، ہمیں ہر ایک کو محبت کرنا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، ہر ایک سے محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کفار ہمارے نبی کو تکلیفیں دینے کی، مارنے کی، ستانے کی پلانے بناتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ ہی پیش آتے تھے۔ ایسے نبی کی امت ہمنا شان ہے کہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں۔ ہمنا شان آنا بھائی، ہمنا شان رہنا کہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جن کو اللہ معراج بلایا تھا۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جن کو اللہ نمازوں کا تحفہ دے کر بھیجا۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جن کو جنت، پوری جنت کی چابیاں ملنے والی ہیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جن کے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر پورے کے پورے کھڑے ہوں گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں پورے آدم علیہ السلام کی نسل کا سردار رہوں گا کل قیامت کے دن میدان حشر میں، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس بات پر۔ اتنا زبردست مقام بھائی، باپ آگے بڑھ گئے تو خوش ہو جاتی، بیٹا آگے بڑھ گیا تو خوش ہو جاتی، رشتہ داری میں کوئی آگے بڑھ گیا تو سب بولے پھرتی ہمارے 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 ہو۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نبی کا کیا مقام ہے؟
बोलने को फिरना कि नहीं, शर्मा रहे यहाँ से। तो उम्मत में एक पना कैसे आता है? अपने आप को छोटा समझने से। इत्तिहाद, एक पना बहुत जरूरी है आज, बहुत जरूरी है कि आज उम्मत एक हो जाए, मुसलमान भाई भाई बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन्नमल मोमिनूना इख्वा, कुरान की आयत भी है कि सारे मोमिनीन भाई भाई हैं। बनी आदम आज़ा एक दीगरन, पाँव में मार लगता है तो आंखों में से आंसू निकलते नहीं, क्या ताल्लुक दोनों का, क्या ताल्लुक है भाई? सर में दर्द आया तो मुंह में से खाना खाने नहीं होता, पेट में तकलीफ हुई तो नींद नहीं आती। क्यों? पूरे जिस्म देखने में पार्ट अलग अलग, लेकिन सबका ताल्लुक एक से, किससे? दिल से। किससे? दिल से। इसी तरह हम अलग अलग गांव में ही, हम अलग अलग बस्तियों में ही, हम अलग अलग, कई गोरे हैं, कई काले हैं, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, कोई औरतें हैं, कोई मर्द हैं, कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, लेकिन सब अरबी, अजमी, काले, गोरे, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब के सब एक ही जात से लिंक हैं और एक ही रसूल से लिंक है हमारा। इस तरह पैर को मार लगता है, आंखों में से आंसू आते हैं। इसी तरह दुनिया के किसी भी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो हमारे आंखों में आंसू आना, उनका दर्द हमारे अंदर आना। जिसके अंदर उम्मत का दर्द नहीं है उन्हें उम्मती बनने के लायक नहीं। साफ फरमा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए लुक़मान हकीम अपने बेटे को तकरीबन करीब 4000 नसीहतें करेंगे। कहते 4000 नसीहतें, बस किताबों में लिखकर है 6000 नसीहतें। कहते 6000 नसीहतें। हो सकता अमल? हाँ। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहने लगे, बेटे 4 बातें बोल तू। कितनी बातें? 4 नसीहतें कर तू, ये 4 नसीहतों को तू अमल कर ले, तुझे 6000 नसीहतों में भी क्या हो जाता है? अमल हो जाता है। तो बेटा पूछने लगा, अब्बू जरूर बोलो, 4 नसीहतों पर अमल करे तो कितने नसीहतों पर अमल हो जाता है? 6000 नसीहतों पर अमल हो जाता। सस्ता सौदा नहीं। पहली नसीहत कई मरतबा बोलकर भी हूं, इहफज़ आइनक फी बुयूतिन नास, अपने आंख की हिफाजत कर लोगों के घरों में। क्या कर? अपने आंख की हिफाजत कर लोगों के घरों में। क्या मतलब? बाज़ मरतबा हमारी आदत, दूसरों के घर के सोफे देखो, दूसरों के घर की गाड़ियां देखो, दूसरों के घरों के इस्तिंजा खाने, बेडरूम, हालां, सोफे, पर्दे, चीज़ें देखो, रश्क करती, नाशुक्री करती अल्लाह की। अल्लाह इनको दिया, हम ना नहीं दिया ना। कितनी बड़ी नाशुक्री नहीं। तुम्हें सिर्फ चीज़ों को देखो, घर का फैसला कर डालती। भाई तुम्हें तो चीज़ों को देखे, लेकिन उस घर में लोगों की दिलों को नहीं देखते तुम्हें कि चीज़ें कितने खूबसूरत ही, उतना लोगों के दिल खूबसूरत नहीं रहते उस घरों में। क्यों? जो आदमी अपने घर को सजाता है उन्हें अपनी बीवी को सजाना ऐसा नहीं है ना। आज चीज़ों को सजाने वाला अपनी बीवी को सजाता हो है नहीं है। जिनके अंदर दीनदारी नहीं, उन्हें क्या करेंगे? दीनदारी है साला घर को सजाता होना है, नहीं अपनी जिंदगी को सजाता होना। तो तुम्हें खाली चीजों को देखो पछताती। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बेहतरीन से बेहतरीन चीजें हैं, लाखों करोड़ों के रुपये हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में क्या नहीं है? खुशियां नहीं, सुकून नहीं है। और दूसरा मतलब इसका यह है कि घरों की औरतों पर नजर मत डालो, हिफाजत करो। किसी के घर गए नहीं, दोस्त बुलाया है, भाई बुलाया है, या दोस्त बुलाया है, या खलेरे कजन से रिश्तेदार कोई बुलाई हमना, या कोई हमना खाने को दावत बुलाई, तो उनकी नाम हमारे जो नाम होते हैं, उनकी जो औरतें हैं उनके ऊपर नजर मत डालो, हिफाजत करो। उनकी औरतों पर नजर मत डालो, इसलिए कि जिसका एहसान समझ कर जिसे घर बुला लगाती नहीं, उन्हें वो घर में धोखा दिया होता। जिसे बुला को खाना खिलाती नहीं, वो घर को धोखा देता उन्हें। जिसे बिला को बिठा को खाना खिलाती नहीं, उन्हें धोखा देता सबसे ज्यादा। बेटा समझ को बुला लगाती, भाई समझ को बुला लगाती, दोस्त समझ को बुला लगाती, लेकिन उन्हें खाना खाता खाता क्या करता है? रिश्ता जोड़ लेता। हमारा हजरत हमें जब हफ्तुम में पढ़ते थे, जमात हफ्तुम में, तो हजरत हमना अपने मोहल्ले का एक किस्सा सुने कि एक दोस्त को रोजाना कंपनी से घर बुला लगाता था।
کھانا کھلانے. اب بیوی کو پردہ نہیں, شوہر بھی دیندار نہیں, بیوی بھی دیندار نہیں, تو روزانہ بیوی سامنے آتی, دوست کھانا کھاتا اور گلے میں ہاتھ ڈال کو بولیا کہتے میں رندے نہیں رندے تو گھر کو آ کھانا کھا پاتا خوشی سے, میں رندے نہیں رندے تو گھر کو آ کیا کر رہا کھانا کھا, تو میرا دوست, اتنا بھروسہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بری صحبت سے, برے دوستوں سے کیا رہو, دور رہو. شیطان صرف تمہارے دل میں خیال ڈالتا ہے, لیکن برا دوست تمہیں ہاتھ پکڑ کو گناہ کا کام کراتا. ہونا تو شے کے پیچھے چلے جاؤ, برے دوست کے پیچھے جاؤ نہ کو, اس لیے کہ برا ہم نشین بڑا غلیظ ہوتا ہے. تو روزانہ آتا تھا, بھابھی کھانا اچھا ہے, بھابھی کھانا اچھا ہے, بھابھی کھانا اچھا ہے بولتا تھا. ایک دن دیکھے تو گھر کو آ کے دیکھا تو بھابھی بھی نہیں, دوست بھی نہیں ہے, دونوں گئی. کیوں؟ انجام برا ہو گیا. دوست سمجھ کو گھر بلا لگایا پاپا, انہیں کیا کرا, پھر بلا لے کو چلا گیا. ایک بات بول کو ہمارا حضرت زور زور سے ہنسنے لگے, ہم نہ سمجھ میں آیا نہیں, ہنسنا اس کی, افسوس کرنا اس کی. پورے دوست اب منجے دے کیا کریں گے, میں بولے ہنسو, حضرت بھی ہنس رہی, کیا کریں گے, ہمیں بھی ہنسیں گے. تب ہمیں جوان تھے, ہم نے کیا پتا, سمجھ میں نہیں آتا تھا, وہ گھر کی باتیں, رشتہ داری کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, کیونکہ تو بچپن سے مدرسے میں نہ پڑے تھے, 14 سال 15 سال. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, ایک طرف سے تو ہنسی ہے پاپ, بھابھی کھانا اچھا ہے, بھابھی کھانا اچھا ہے بول کو ایک دن کیا کرے انہیں, بھابھی اچھے کو کھانا چھوڑ کو بھابھی بلا لے چلا گا انہیں. دوست کتنی پیاری نصیحت کر رہی ہیں, دیکھو احفظ عینک فی بیوت الناس, کہ میرے بیٹے لوگوں کے گھروں میں کیا کر, اپنے آنکھوں کی حفاظت کر. کرتی نہیں انشاءاللہ. دوسری نصیحت احفظ لسانک فی مجالس الناس, جب بھی لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھ کر ہی اپنی زبان کی حفاظت کرو. کیا کرو, اپنی زبان کی حفاظت کرو. اس لیے کہ آدمی سب سے زیادہ نظروں سے گر جاتا, کب بولو, جب 10-20 آدمیوں کے سامنے بکتا نہیں, تب گر جاتا نظروں سے. اکیلے میں بکندے کون پکڑا لیتے ہیں, کون پکڑا لیتے ہیں اسے, گھر والے پکڑا لیتے نہیں. آدمی نظروں سے گر جاتا سو کب, جب کیا کرتا انہیں, مجلس میں بیکار باتیں بکتا رہتا, بک بک کرتا رہتا. دیکھنی بعض مرتبہ ایسا مزاح کر ڈالتی مجلس میں, کسی کو ہنسی آتی نہیں, پورے اسے دیکھتی, انہیں ہنسنے کے بجائے اور پریشانوں کو خمر بڑھ جاتا. پاپ ایسی بات بول رہا تھا جو بولنے کے لائق کچھ نہیں, سب بھی اسے بولتی منہ بند کر, بھائی کیا بھائی یہ بات. تو لوگوں کے ساتھ جب بھی بیٹھے ہیں, لوگوں کی مجلس میں جب بھی ہم بیٹھے ہیں, فوراً کیا کرنا, زبان کی حفاظت کرنا. بات کرنے کا وقت آیا تو بات کرنا, اور بات کم کرنا. تب بھی آدمی کا ایک مقام رہتا ہے, ایک رعب رہتا ہے, ایک عزت رہتی. بک بک نہیں کرنا. کتنی پیاری نصیحت ہے. آدمی سب سے زیادہ بکتا سو لوگوں کے سامنے چل, اس لیے حضرت وہاں روک ڈال دیے کہ مجلس میں جب بھی بیٹھے کیا کر, زبان کی حفاظت. احفظ بطنک فی مائدتک, میرے بیٹے پیٹ کی حفاظت کر دسترخوان میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, ایک پیٹ کی اور 2 رانوں کے بیچ میں جو عضو ہے اس کی حفاظت کر لو, جنت کی ذمہ داری میری ہے, جنت کی ضمانت میری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا, ایک پیٹ کی, ایک شرمگاہ کی حفاظت کر لو, جنت کی ضمانت کی ذمہ داری کس کی ہے, میری ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اس لیے کہ سب سے زیادہ گڑبڑ یہ دونوں سے چھوٹا سا, ایک پیٹ سے, ایک شرمگاہ سے. کیوں؟ پیٹ, ہمارا پیٹ نہ حلال کو دیکھتا نہ حرام کو دیکھتا, ہر چیز کو طلب کرتا ہمارا پیٹ. پیٹ کے لیے سب گناہ ہوتے ساتھ دنیا میں, جتنے بھی گناہ ہو رہی نہیں, کس کے لیے, پیٹ کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا, بھوکے ہو کر کھیت کے نیچے پڑے ہوئے کھجورے کھا کر, کھاٹ سے اپنے پیٹ کو لگا کر, پھترے 2 پھترے پیٹ پر باندھ کر, بچوں کی, بچیوں کی, نواسوں کی قربانیاں دے کر اپنی امت سے یہ کہا کہ بھوک کو ہونا تو برداشت کر لو, لیکن حرام تک جاؤ کو, کہاں تک جاؤ کو, حرام تک جاؤ کو. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ کم کھایا کرو, خوب چبا چبا کر کھایا کرو کھانا. جیسا کم کھانا سنت ہے نہیں, ویسا کھانے کو اچھا چبا چبا کو کھانا بھی ضروری ہے. دانتوں کے نام ہی, پیسنے والے دانت یہ نواجز بولتے ہیں ان کو, تواحد, نواجز, زواحق, ایسے نامہ ہی رباعی انیاب, یہ تجوید کے حساب سے نامہ آتی. تو پیسنے والے دانت بھی, اس سے کھانا اچھا پیسنا ہمیں,
جس طرح کم کھانا سنت ہے نہیں، اسی طرح کھانے کو خوب چبا کر کھانا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ آدمی جب زیادہ کھا جاتا نہیں، اب مست ہو جاتا، اب مست ہو گیا تو اب خود بخود گناہ کی طرف لے کر جاتا اس کا نفس۔ نفس کو کبھی بھی سراب کرنا نہیں، اسی لیے رمضان میں ہمارے سے بہت گناہ ہوتی نہیں ہوتے، کم ہوتے۔ کہ تو ہمیں نفس کو کیا کرتی رمضان میں؟ بھوکا رکھتی۔ کیا رکھتی؟ بھوکا رکھتی۔ تو رمضان میں ہمنا گالی دینا کو تو بھی ہمنا گالی دینا نہیں ہوتا، مارنا کو تو بھی مارنا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نفس بھوکا ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نفس کو جتنا کھلاتی گی انہیں اتنا کام بلا لگ جاتا، ہمنا گناہ کی طرف بلا لگ جاتا۔ اس لیے پیٹ کی حفاظت۔ اچھا، کم کھانا سنت کیسے معلوم ہوتا؟ پوپیٹ کھانا، پوپیٹ سانس کے لیے، پوپیٹ پانی کے لیے بولتی نا، حساب ڈالنا ہے ہمیں اندر جا کو، کیسا ہوتا معلوم؟ تو غالباً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی جب جتنا کھانا ہے اتنا کھاتے ہی پیٹ خود بولتا کہتا بس منجے۔ کیا بولتا کہتا؟ پیٹ بس منجے، اب میرے اندر جگہ نہیں ہے۔ نفس بولتا کہتا اب کھائیں گے، یہاں ہمیں روک ڈالنا، یہ بس اسے بولتے سو پوپیٹ کھانا۔ نفس بولتا کہتے اور کھائیں گے، پیٹ بولتا کہتے نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ دیکھتی ہمیں کہ ہم نہ ہوگا رہتا، ہم نہ کھانے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کھاتی کہیں کو تو پھر بریانی ملتی کہ نہیں کی، پھر کباب ملتا کہ نہیں کی، پھر جوس ملتا کہ نہیں کی، وہ کو بہت سارے کھاتے رہتے پیٹ کو۔ تو یہ اپنی خواہش سے زیادہ، پیٹ سے زیادہ کھانا سو ہر سو پیٹ ہے تچ، ہمیں یہ پورا پیٹ سمجھ گئی جو ہمارا پیٹ باہر آ کو ہے نہیں، اس سے پورا ہمیں پیٹ سمجھ۔ حالانکہ پیٹ کی تھیلی، کھانے کی تھیلی یہ تیچ ہے اور چھوٹی ہے، اس میں وہ پاپ کے کھانے ڈالے تو بیماریوں کا ڈھانچہ بنانے تو پھر کیا بنتا سو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن، مہینے کے 11 دن بھوکے روزے کی حالت میں، پیر اور جمعرات کا روزہ، اردو کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، تو وہ ایک 8 روزے، ایک 3 روزے، کتنے ہوئے؟ 11 روزے بھائی، ہفتے 4 ہفتے، 4 ہفتے میں 2 روزے، 8 روزے، پھر 13، 14، 15 کا روزہ، کتنے ہو گئے پورے؟ 11 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اور اسے روزہ رکھنے میں ہمنا شفا بھی ہے، صحت بھی ہے۔ پہلے نہیں تھے بھی بیماریاں، مجھے اب بھی اچھا یاد ہے کہ ہمیں جب جوان تھے اس وقت ہم نہ شوگر، بی پی، کینسر یہ سب ہمیں نہیں سنتے تھے، عرقان نہ، بخار ایسا کہ ہارٹ اٹیک یہ سنتے تھے، یہ شوگر، یہ بیماریاں سب اب 90 ہیں۔ کہ تو آدمی ٹکراش نہیں، اب کیا ٹکراش نہیں، اللہ کا نام لے کھاتے رہو، اللہ کا نام لے لے کھاتے رہو، پورے ایک بولنے والے کیا اللہ کا نام لے لے کو کھاتے رہو۔ ارے یہ کیا بھائی ہے؟ پھر ہمارا نبی کیوں بولے کم کھاؤ کو؟ اللہ کا نام کھلے کھانے بولنا نہیں ہمارا نبی، ہم نہ پھر ہمارا نبی کیوں بولے؟ اس لیے کہ بڑا خطرناک ہے، پوری بیماریاں اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ کس سے؟ پیٹ سے۔ جا کر پوچھ، آپ تحقیق کرو ہونا تو ڈاکٹروں سے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب کہاں سے آ رہی؟ پیٹ سے۔ کیوں؟ اتنا مسالہ ہمیں کھاتی، اتنے تیل کی چیزیں ہمیں کھاتی، اتنا چکناہٹ ہمارے اندر جاتا ہے کہ ہمیں گرم پانی بھی نہیں، فوراً بریانی کھاتے ہی، گوشت کھاتے فوراً ٹھنڈا جوس، فوراً گرم گرم کھانا کھاتے فریج کا پانی، فوراً افطار کرتے سموسے پکوڑے زبردست ٹھنڈا پانی فریج، یہ سب چیزیں پیٹا میں گئے تو کیا ہونا سب پیٹ، اوپر سے نفس بھی سیراب ہو جاتا ہے، پیٹ بھی سیراب ہو جاتا ہے، گناہ سے گناہ بھی ہو رہا ہے، اندر سے جسم بھی سڑتا جا رہا ہے۔ تو کھانے کو، پیٹ کو قدر کر لو، اس کی عزت کر لو، اس کی قدر کر لو، جتنی ضرورت ہے اتنا کھلاؤ بس، اس کے بعد دیکھو اللہ کیسا شفا دیتی۔ کتنی پیاری نصیحت کر رہی، احفظ بطنک فی معدتک، بیٹے دسترخوان میں کیا کر، پیٹ کی حفاظت کر۔ آدمی سب سے زیادہ اپنے آپ کو کھو جاتا اس کا دسترخوان میں، نہیں، جس اللہ کی ذات سے تمہیں امید رکھتی نہیں کھلاتا کو، انہیں کبھی بھی بندوں کو مایوس نہیں کرتا، جب تک اس کی روزی نہیں ہو جاتی تب تک اسے نہیں بلا لیتا اللہ، کھلاتا اللہ اسے۔ چوتھی نصیحت زبردست بول رہی، احفظ قلبک فی صلاتک، بیٹے اپنے دل کی حفاظت کر نماز میں۔ نماز میں دیکھ رہے گا تمہیں پرانے قصے یاد آتے رہتی، عجیب عجیب قصے یاد آتے رہتی، زنا کی باتیں یاد آتی رہتی، چوری کی باتیں یاد آتی رہتی، موویز کی، گانوں کی، سب باتیں یاد آتی رہتی۔ ایسے وقت میں آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر دل کی حفاظت کرنا آپ کو آ گیا تو آپ ہر جگہ اللہ کو محسوس کریں گے، ہر جگہ۔ شرط کیا؟ نماز میں دل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔
نماز میں کیوں؟ ہمیں پوری کی پوری توجہ اللہ سے لگائی ہی، اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارا دل کنٹرول میں آ گیا، تو ہمیں رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے سے کیا کرتی؟ جھجکتی، شرماتی، کیونکہ تو ہمارا دل کیا ہو گیا؟ کنٹرول میں آ گیا۔ 4 نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کرائے، بتائے۔ نمبر 1، آنکھوں کی حفاظت کرو لوگوں کے گھروں میں، زبان کی حفاظت کرو لوگوں کی مجلس میں، پیٹ کی حفاظت کرو دسترخوان میں، دل کی حفاظت کرو نماز میں۔ اگر یہ 4 نصیحتوں پر تم نہ عمل آ گیا تو تم نہ 6000 نصیحتوں پر آسانی سے عمل آ جاتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ لقمان حکیم نے کہا اپنے بیٹے سے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، بیٹے ہم ماں باپ کی بھی وصیت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بھی کیا کر لیا کر؟ خدمت کر لیا کر۔ پچھلی جمعہ یہ بول دیا تھا میں شرک، حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک مت کر، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پاس ایک چیز کیا نہیں ہے؟ شرک۔ اللہ کے پاس ہر چیز ہے بھئی، ایک چیز کیا نہیں ہے؟ اللہ کے پاس شرک نہیں ہے۔ کیا؟ شرک۔ کیوں؟ اللہ جتنے بھی شرکا ہیں ان سب سے پاک ہے، یعنی اللہ سے جو چیز جڑ جاتی ہے، ہر چیز اللہ سے جڑی ہوئی ہے، لیکن ایک چیز جڑی ہوئی نہیں ہے، کیا؟ شرک۔ تواضع بول دیا تھا میں، وہ الگ ہوں، اللہ سے جڑی ہوئی چیز ہے، ہر چیز اللہ سے نہ ہے جڑی ہوئی، ارے بس پورے صفات کس سے جڑے ہیں؟ اللہ سے جڑے ہیں، تو یہ ایک چیز اللہ سے جڑی نہیں ہے، کیا؟ وہ شرک۔ اس لیے کہ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے شرک سے۔ تو دوسری نصیحت کرے، ماں کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی اتنی عزت کرو کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے زندہ ہیں تو تم ان کی قدر کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 60 پر 2 60 پر 3 میں آخری حج کرے، ہمارے نبی کا آخری حج بھی پہلا حج بھی وہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران مقام ابوا میں اپنی اونٹنی دوڑائے، صحابہ سب ساتھ میں تھے، سیدھا گئے ایک جگہ جا کر ایک قبر کے سامنے ایسا چھوٹا بچہ پاؤں کھڑا کر کو ایسا ہاتھ رکھ کو رونا شروع کر ڈالے، ان کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کے آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے۔ کتنے سال کے بعد؟ 60 پر 2 60 پر 3 کے قریب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دیکھ کر صحابہ کو بھی رونا آ گیا، اور وہ قبر تھی ہمارے نبی کے امی کی، ہمارے نبی کے امی کی قبر، انتقال ہوئے تھے 6 سال کی عمر میں، امی انتقال ہوئے تھے کتنی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا ہے، تو تقریباً قریب 50 پر 7 سال کی عمر میں، 50 پر 7 سال کے بعد بھی ماں کی قبر کے پاس جا کر کیا کر رہی ہے؟ بچے کی طرح رو رہی ہیں۔ کس کی طرح؟ بچے کی طرح۔ آج ہمیں 40 دن میں بھول جاتی ہیں، سال میں بھول جاتی ماں باپ کو، خالی عیداں یاد رکھتی ہیں، اور کہنے لگے کاش ہمارا امی زندہ ہوتے تو میں دیکھتے کہ میں کیسی خدمت کرتا۔ حق ادا کرنا، ماں کا، باپ کا حق ادا کرنا۔ اور حضرت لقمان حکیم نے کہا علیہ السلام کہ میرے بیٹے تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے تو بھی تیرا اللہ اسے اٹھا کو رکھے ہے، ڈرنا کو، یاتی بھی اللہ اسے کل قیامت کے دن ضرور، تو اگر چٹانوں میں بھی کر لیا، تو اگر پہاڑوں کے کناروں میں یا زمین کی گہرائیوں میں یا آسمانوں کی بلندیوں میں کہیں بھی جا کر تو نیکی کر، تیرا اللہ ضرور وہ نیکی اٹھا کر تجھے کل قیامت کے دن دکھائے گا۔ اس لیے ایک نیکی بھی چھپ نہیں سکتی، ایک گناہ بھی نہیں چھپ سکتا، تو اس لیے اچھا کام یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ کرو، گناہ کم کرو۔ ہمارے نبی نے صاف فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، نیکیاں اور برائیاں دونوں کو تولتی، لیکن نیکیاں بڑھ گئے برائیاں کم ہو گئے تو وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ پاس ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ گناہ بھی رہتی اور نیکیاں بھی ہوتی، لیکن ہمیں کوشش کیا کرنا؟ زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا، گناہ کم کرنے کی کوشش کرنا، روزانہ توبہ کر کے سو جانا، رات میں سونے سے پہلے اپنے بستر میں بیٹھ کر یہ محاسبہ کرنا کہ اللہ جتنے بھی میرے سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ ان سب گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ، بڑے چھوٹے انجانے میں کھلم کھلا چھپے ہوئے جتنے بھی گناہ کیا ہوں، اللہ سب گناہوں کو معاف کر ڈال۔ اللہ بول کو کیا کرنا؟ سو جانا، دوسرے دن کی زندگی اچھی مانگنا، کلمہ پڑھ کر سونا، کلمہ پڑھ کر اٹھنا، روزانہ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھنا، استغفر اللہ پڑھنا، استغفر اللہ پڑھتے رہنا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے چھوٹی نیکی کرے تو بھی کل قیامت کے دن اللہ تیرے سامنے لا کر رکھتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کیا کر تو نیکیاں کر اور اللہ کے لیے کر،
नेकी किसके लिए कर? अल्लाह के लिए कर, लोगों को दिखाने के लिए मत कर। इसलिए कि जो लोगों को दिखाने के लिए नेकियां करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर डालते, जाओ उनसे नेकियां ले लो। उन्होंने कहा देते हैं, दे सकते नेकियां, उन्होंने नहीं दे सकते। तो ये चंद बातें थी, इन बातों पर अमल करो इंशाअल्लाह। लॉकडाउन खुला हुआ है, माहौल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना भी खुल गया, मस्जिद नबवी खुल गई, मस्जिद हराम भी खुल गया, मस्जिदें खुल गई, इंशाअल्लाह मदरसे भी खुलने वाले हैं। तो अब इतने दिन अल्लाह हमारे से नाराज़ था, या अल्लाह हमारे से खुश था, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करना चाहता था, या हमारे दर्जे बुलंद करना चाहता था, हम तो सोच अच्छी ही रखेंगे। इसलिए कि हदीस में खुद है कि मोमिन को तकलीफ़ भी पहुँचती है, अल्लाह उस तकलीफ़ के बदले क्या करते हैं? नेकियाँ लिखते हैं, गुनाह माफ़ करते हैं। मोमिन को कांटा भी चुभता है तो अल्लाह क्या करते हैं? गुनाह माफ़ करते हैं। और भाई हमेशा पॉजिटिव नहीं सुनना, नेगेटिव सोचने से क्या तो है नहीं है, सोच अच्छी। तो हमें सोच अच्छी रखेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करना चाहता था, अल्लाह हमारे दर्जों को बुलंद करना चाहता था। इसलिए अल्लाह हमने क्या कराया है? थोड़े दिन लॉकडाउन में रखा था, अब खुला है, अब इसकी कदर कर लेना। क्या कर लेना? कदर कर लेना। उलमा की कदर कर लेना, मदरसों की कदर कर लेना, मस्जिदों की कदर कर लेना, कुरान की कदर कर लेना, हदीस की कदर कर लेना। नेकियों में अब आगे बढ़ना, बहुत मुख्तसर वक्त बाकी है। शैतान बड़ी मेहनतें लगा रहा है, लेकिन मुखलिस बंदे कभी भी उसके जाल में नहीं फंसते। इसलिए मुखलिस किसे बोलती? जो हर काम अल्लाह के लिए करता, नहीं उन्हें मुखलिस। इसलिए हर काम अल्लाह के लिए करना है। कुर्बानी का वक्त आ रहा है, जहाँ तक हो सके उलमा भी बता रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं कि इस साल कुर्बानी देने से बचो। गाय कुर्बानी मत दो, बकरे दो, होना तो दुम्बे दो, छेले दो, छेलियां दो, पोटले दो। गायां देने से बचो इस बार। देखिए अल्लाह के साथ से उम्मीद है अल्लाह क्या फैसले लेंगे। लेकिन कुर्बानी है तो बड़ा हंगामा करना, फितना मचाना, फसाद मचाना, पूरे हिंदुस्तान में हंगामे मचना, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए कि अल्लाह जो चाहे अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम उलमा के मशवरे का इंतज़ार करेंगे, उलमा की बातों का इंतज़ार करेंगे। जब तक उलमा से कोई बात नहीं आ जाती, हमें कोई भी कदम नहीं उठाना, ताकत दिखाना नहीं, आइज़ वासम बड़पना नहीं दिखाना। हमेशा उलमा की बातों का, उलमा के मसलों का, उलमा की मशवरों का हमें इंतज़ार करते रहना। उलमा जो मशवरा देती हम उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम उलमा अंबिया के वारिस हैं। उन्होंने जो मशवरा देती हम वो मशवरे पर चले तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए बातों पर चलने के बराबर है। इसलिए हर हमेशा चौकन्ने रहो, चुस्त रहो, इंतज़ार करते रहो कि अब क्या मशवरे होने वाले हैं, अब क्या उलमा की बात आने वाली है। उससे सुनते फ़ौरन अमल करो। क्या हमें डरना सो, क्या हमें ये करना सो, क्या हमें झुकना सो, ये बात बोलना अच्छी बात नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब पहला उम्रा करने गए थे तो उस वक्त मक्के वाले कैसे कानून आ लगाए थे कि मक्के से जो भी आदमी मदीना आ गया मुसलमान होकर आप उसे लाकर हमारे हवाले करना। लेकिन मदीने से कौन तो भी आंदे मक्के को हमें नहीं भेजते, हमें जान से मार डालते। हमारे नबी वो शर्त को भी मान लिए, भाई हमारा आदमी वहां चला गया छोड़ते नहीं कहते, उनका आदमी ईमान लाकर यहाँ आ गया हमें भेज डालना कहते। और इस साल उम्रा करना नहीं, तुम्हें चले जाओ आइंदा साल करो। उतने सहाबा के साथ हमारे नबी को फिर क्या करा, हमारे नबी वापस गए। हजरत उमर बोले, सहाबा बोले क्यों दबकर हमें सुलह करें, क्यों हमें ये करें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही, खामोश हो जाओ। तो सबर करे, खामोश होकर कहाँ चले गए, फिर मदीना चले गए। हालांकि चाहते तो साहबा तलवारें उठाते तो एक आदमी भी जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन साहबा क्या करें, नबी की बात सुनकर फौरन वापस चले गए मदीना। फिर चंद ही दिनों के बाद मक्का फतह हुआ, पूरी शान के साथ, पूरी शौकत के साथ मक्के में दाखिल हुए। लेकिन सब्र और बड़ों की बातों पर अमल, जज्बाती से, जोश से गिने चुने अनपढ़ों की बातें सुन ले को अपनी दुनिया भी बर्बाद नहीं करना, अपनी आखिरत भी बर्बाद नहीं करना, सब्र करना है। अल्लाह जो फैसले उतारता उस फैसलों पर अमल कर। तो अल्लाह हम सबको सारी सुनी बातों पर आखिरी सांस तक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।